اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے آسمانی کتابوں کے اوپر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں نازل فرمائے تاکہ لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا جا سکے اور انہیں نیکی کا حکم دیا جا سکے، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آج جس طرح بات ہو رہی ہے کہ توحید، عقیدہ رسالت کے 4 ارکان ہیں، جیسے توحید، رسالت، آسمانی کتابیں، ملائکہ، اس کے بعد عقیدہ آخرت۔ جس طرح توحید پہ یعنی اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا خالق نہیں، مالک نہیں۔ اسی طرح رسالت دوسرا درجہ ہے، رسالت پر بھی یقین رکھنا بہت لازم ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کا نظام چلا رہی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتی ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ اس کا حکم کو لا کے دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیتی آسمانی کتابیں۔ جس طرح ہمارا یقین توحید رسالت پر ہے، اسی طرح ہمارا یقین ہونا آسمانی کتابوں پر بھی لازم ہے۔ جتنی دیر تک ہم آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر یقین نہیں رکھیں گے اتنی دیر تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں پر ان کے ساتھ ہی کتابیں نازل فرمائیں اور وہ ان کو ہر علاقے قوم کی طرف بھیجا کہ آپ جا کے انہیں نیکی کا حکم دیں۔ جنہوں نے پیروی کی وہ بھلائی کی طرف آگے اور جنہوں نے ان کے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب کا شکار بنایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام سلام بھیجے ہیں ساتھ ان کے کتابیں بھیجی، لیکن آپ نے 4 کا نام بہت زیادہ مشہور سنے ہوں گے، جیسے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ سب سے بڑی کتاب اور سراپا رحمت ہے ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے کہ ہم اس کو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الحجۃ الوداع میں بھی آخری الفاظ میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کرتا ہوں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ آیت میں تصحیح کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیات نازل ہوئی تھی جس کا تذکرہ میرا بیٹا کر رہا ہے، اس میں یوں کہا گیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہاری جو نعمت ہے واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ تو بیٹا یہ قرآن پاک کی آیت تھی، میرا اس لیے ضروری سمجھا میں نے کہ انٹرپٹ کر کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے میرے خیال۔ جی بیٹا۔ بات تھی آسمانی کتابوں پر کہ جس طرح ہم لوگ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان رسولوں پر ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم آج نہیں ایمان رکھتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی تعلیمات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام ہیں انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا حساب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت عمارت انہوں نے بنا دی اور ان میں سے انہوں نے بنا کے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور وہ اینٹ آنے والا پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیروی کے لیے بہت سے انبیاء کرام نازل فرمائے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم سب پر ایمان لائیں تاکہ ہم فلاح پا سکیں. اسی موضوع کے اوپر میں اس موضوع کو تفصیل دینے کے لیے عبداللہ بھائی کو تھوڑی سی تکلیف دیتا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ بیان کریں. جی جب تک عبداللہ صاحب آتے ہیں. جی بیٹا یہ آپ ایک سائڈ پر آنا. عبداللہ صاحب آئے. عبداللہ صاحب کس بات پر کریں گے بات؟ عبداللہ صاحب کس بات پر بات کریں گے، کس ٹاپک پر؟ آخرت پر اور تھوڑے آسمانی کتاب. جی جی عبداللہ صاحب کے لیے جی. یہ خود بھی لگا دیا کریں. ٹھیک ہے. چلے کوئی بات نہیں. جی عبداللہ صاحب. جیسا کہ شہریار بھائی نے بات کی ہے ابھی آسمانی کتابوں کے بارے میں کہ 4 آسمانی کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور ان کے نام بتائے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. لیکن جو باقی انبیاء ہیں ان پر کوئی نا آسمانی کتاب تو پوری نازل نہیں ہوئی، لیکن ان پہ صحیفے ضرور نازل ہوئے ہیں جو کہ حضرت لوط علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوتے رہے، تو انہیں صحیفے بھی کہا جاتا ہے. مکمل کتابی شکل تو نہیں لیکن تھوڑے تھوڑے تھے. اور اس کے بعد آخرت پہ بات کروں گا کہ آخرت پر ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے. عقیدہ آخرت پر، پہلے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، پھر آسمانی کتابیں اور ملائکہ وغیرہ پر ایمان، پھر اب آخرت پر. آخرت پہ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں بار بار آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور مومنوں کو زور دیا گیا کہ وہ آخرت پر ایمان لائیں اور یہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور نیکی کی راہ اختیار کریں. تو اس کے اندر اس کے ایک سورۃ الانفطار میں 13 اور 14 آیت ہے. ان الابر لفی نعیم و ان ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. بے شک نیک لوگ ضرور نعمت والے جنت میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے. اس سے یہ ایک پہلو ملتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہے. اگر اچھی راہ اختیار کریں گے تو ظاہر جنت میں لوگ جائیں گے اور اگر بری راہ اختیار کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اس میں بھی سب کے علیحدہ علیحدہ ہوں گے کہ جس نے جھوٹ بولا ہوگا یا کوئی مشرکین ہوں گے تو ان کے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. تو بس یہی بات ہے کہ آخرت پر ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر بندے کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ وہ مومن کہلائے. جی عقیدہ آخرت کے بارے میں آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو فورم حاضر ہے. جی بیٹا آپ عقیدہ آخرت کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی جی بتائیں. آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. آپ جائیں ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں. یہ بیٹا لگا رہا ہے. جی تو کیا نام بیٹے کا؟ شہریار اس کا کیا نام؟ جی منیر بھائی تشریف لائے ہیں عقیدہ آخرت کے بارے میں تفصیل بیان کرنے کی. جی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے. عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ آخرت واقع ہو کر رہے گی. آخرت میں اللہ تعالیٰ سب جنات انسانوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور میدان حشر سجے گا. اگر میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز جو ہے وہ بھی بات کی جائے کہ عقیدہ آخرت ہے کیا. ایک بات آپ جس موضوعات پہ بات کریں گے اس میں پاس لکھ لیں یا ذہن میں سوچ لیں کہ عقیدہ آخرت کیا ہے اور عقیدہ آخرت اسی کے گرد پوری بات کو کریں کہ عقیدہ آخرت ہے کیا. ٹھیک ہے، تو پہلے یہ بتائیں کہ آخرت کہتے کس کو ہے، لفظی معنی کیا ہے، اور پھر پوری بات کریں. جی آپ اپنے دل سے بات کریں نا، جو آپ سمجھتے ہیں وہ بات کر لیں. آخرت سے آخرت سے مراد دنیا کے بعد جو واقع ہونے والی زندگی جو جی ہمیشہ رہنے والی. جی بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں عقیدہ آخرت سے کیا مراد؟ ایسے کتابوں کو چھوڑیں، آپ خود بات کریں جو پتہ ہے ابھی. عقیدہ آخرت کا مطلب ہے بعد میں ہونے والی چیز. شاباش. آخرت کا مطلب
قرآن پاک میں جیسے دنیا قریب کی چیز، آخرت بعد کی چیز. بات کی چیز اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. یہ دنیا فانی ہے اور وقتی دیر کی دنیا ہے، وقتی دیر کی لطف اندوزی ہے. یہ اس کو اصل زندگی اس کو اور دعوت اصل دینی زندگی وہی. اسی بات پہ میں نعمان بھائی کو تشریف آوری کے لیے بتاتا ہوں کہ وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. بیٹا ذرا پردہ تو اتارے، ذرا چہرہ تو دکھائیں، ذرا چہرہ تو دکھائیں. جی میں عقیدہ آخرت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سامنے آپ کے سمندر ہو اور اس میں آپ نے انگلی ڈبوئی ہو، اور جتنا اس انگلی پہ پانی لگ گیا نا وہ سب یہ دنیا، باقی جتنا پیچھے سمندر ہے وہ ساری آخرت ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی. لیکن پہلے ہمیں بیٹا یہ بتائیں نا کہ آخرت ہے کیا، عقیدہ آخرت کیا ہے. سب سے پہلے میرا فوکس اس چیز پر ہے کہ عقیدہ آخرت بیان کیا جائے. ابھی میرے ایک اور بیٹے ہیں، یہ بڑے کیوریس ہیں بتانے کے لیے. جی یہیں سے یہ مائک اس کو دے دیں. جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آ جائیں، چلے میرے پاس آ جائیں. جی شاباش. جی بیٹا دیکھیں ہر ایک کی پارٹیسپیشن ہوگی نا، ہر ایک کی پارٹیسپیشن ہوگی تو بات کمپلیٹ ہوگی. جی بیٹا آپ کیا کہیں؟ سر آخرت سے مراد ہے کہ بعد میں آنے والی چیز ہے، یعنی اسلام میں آخرت سے مراد ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ آخرت ہوگی. پہلے تو یہ بتائیں نا، یہ دنیا فانی ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ کیا ایک سور جی منہ میں بغل سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے چلائیں گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت کے بعد ایک عرصہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ کے بعد کیا ہوگا؟ برزخ کے بعد پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل میں جائیں گے، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، جو جہاں ہے وہاں سے آئیں گے، اور پھر حشر قائم ہوگا. حشر قائم ہونے کے بعد نظام عدل قائم کیا جائے گا. عدل کرنے کے بعد جس کو جنت ملنی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کو جنت ملنی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. بیٹا آپ توجہ نہیں دے رہے. میں پتھروں سے بات نہیں کیا کرتا، آپ سے بات کرنی ہے. جب آپ کی توجہ نہیں ہے تو بات کیسے ہوگی؟ ادھر میری آنکھوں میں آ کے ڈالے نا، بات کروں آپ سے. جی بیٹا، تو عقیدہ آخرت میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ مقام محمود ہے. مقام محمود کیا ہے؟ جی نہیں سمجھ آئی، آگے آ کے بات کریں. چلے کر لیں. نہیں بیٹا میں نے کہا مقام محمود کیا ہے. مقام محمود نبی. جی آپ بات کریں گے. جی بتائیں. نہیں بیٹا وہ مقام آراف ہے، میں مقام محمود کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی جہاں پہلے ہر بندہ جو ہے وہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، تمام انبیاء کرام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اللہ سے کوئی ہم کلام نہیں کریں گے، اللہ سے کوئی آگے بڑھ کے بات نہیں کرے گا. تو پھر اس کو سنبھال لینا بیٹا آپ. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کا. پھر سورہ نساء کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب سب امتوں پر ایک ایک گواہ لایا جائے گا اور تمام امتوں پر، تمام انبیاء کرام پر تجھے گواہ بنا کر بھیجا جائے گا. تو یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کے سناؤں؟ آپ پر قرآن پاک اترا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا جو ہے وہ مقام ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے سنائیں. بیٹا میں 2 دفعہ آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ بیٹا توجہ رکھیں. جب آپ نیچے منہ کر لیتے ہیں تو میں نے بات کس سے کرنی ہے؟
بیٹا ایک بات سمجھائی جاتی ہے، بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ آپ ایسے توجہ سے بات کرتے رہیں گے تو میرا جی کرے گا بات کو، ورنہ میں وہی چھوڑ دوں گا۔ بیٹا بات کو سمجھنا ہے نا، تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ بتائے نا کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں نا پتا؟ بیٹا جب آپ نیچے منہ کر لیں گے، بات نہیں سن رہے ہوں گے تو آپ کو کیا پتا کیا بات ہو رہی ہے؟ وقت کو ضائع نہیں کرتے بیٹا، اپنے آپ کو ضائع کرنا ہوتا ہے، وقت کو ضائع کرنا۔ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ٹیچر کو پتہ نہیں چل رہا۔ بیٹا آپ میں سے کسی کا بھی توجہ ادھر ادھر جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہم عام طور پر ٹیچرس میں وہ چھوڑ دیتے ہیں پڑھانا۔ جب بچے ہی نہیں پڑھ رہے تو پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ جی کسی کو پتہ ہو کہ کیا بات ہو رہی؟ جی بیٹا آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ یعنی کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے بچے کو بھی نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ جی بیٹا جی کیا بات ہو رہی ہے؟ عقیدہ اخرت کے بارے میں بتا رہے بات کیا ہو رہی تھی لاسٹ؟ تھے۔ بات ابھی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اس سے پہلے جس پر سمجھانا شروع کیا، اسی بات ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو ہمارا کنسنٹریٹ ہونا چاہیے آپ کے اوپر۔ اب جب ہمارا کنسنٹریٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کا وہ کس وجہ سے کیا بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ سمجھا کہ نہیں آ جائیں۔ جی ہاں جی تو سورہ نساء کی آیت سنائی گئی تھی، وہ کیا آیت تھی؟ ترجمہ کیا تھا بتائیں نا۔ ہر امتوں میں سے ایک دعا نہ کرتا ہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر دعا ہے۔ ایگزیکٹلی تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بات کو، چونکہ جو لیکچر سسٹم ہے اس میں سب سے بری بات کیا ہے کہ یہ 5% جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے جو لرننگ ہے۔ کل بھی آپ سے بات کی تھی، جو آپ کی ڈسکشن ہے وہ 30% پر لے جاتی ہے آپ کی۔ جب آپ اس میں کوئی ڈیمانسٹریشن کر کے دی جاتی ہے تو وہ 40% تک یا 30% تک ہی رہتی ہے، لیکن لرننگ جب ڈوئنگ ہوتی ہے، جب آپ خود کام کرتے ہیں تو وہ 75 تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں، جیسے آج سیمینار کا اہتمام کیا گیا تو آپ نے کسی کو ٹاپک کو پڑھا دیا تو وہ آپ کی 90% تک چلی جاتی ہے۔ تو بیٹا آپ کی پارٹیسپیشن، آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ 20% تک رہتی ہے۔ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا جائے پھر بھی 30% تک رہتی ہے۔ ہوتی کب ہے؟ جب آپ خود کرتے ہیں۔ اور میکسیمم کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس میں آپ خود ٹیچ کر دیتے ہیں وہ ٹاپک کو۔ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں بیٹا میرے ساتھ ڈسکس کر لیا کریں، بجائے اس کے کہ ہمارا ماحول خراب ہو۔ ہم آ لیں جنرل بلاک